بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو ایمان والو نہ کھاؤ تم مال اپنے بینکم آپس میں بالباطلی باطل طریقے کے ساتھ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ ہو کوئی صورت تجارت کی، ان تراض منکم اور ہو تم آپس کی رضامندی کے ساتھ، یعنی کہ آپس کی رضامندی کے ساتھ تم ایک دوسرے کے مال تو کھا سکتے ہو، یعنی کہ تجارت کے ساتھ، لیکن جھوٹے طریقے کے ساتھ نہیں کھانے، جس طرح سے جوا کھیل کر یا کوئی سود، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھی ہیں چیزیں، اس طریقے کے ساتھ آپ نے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا۔ اس صورت میں کھا سکتے ہیں تجارت کی صورت میں کہ ایک دوسرا دونوں رضامند ہو۔ اب کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اب جو سود ہم کھا رہے ہیں تو یہ بھی ہم آپس کی رضامندی کے ساتھ دونوں رضامند ہے، دینے والا بھی رضامند ہے، لینے والا بھی رضامند ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے ایک فریق مجبوری کے تحت رضامند ہوا ہوتا ہے، لیکن تجارت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تجارت میں دونوں فریقین دل کی جو ہے رضامندی کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سود میں جوئے میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اب جوا جو کھیل رہا ہے ایک ہارتا ہے جو، تو اس نے پہلے دونوں نے کیا ہوا ہے کہ جو ہارے گا اس نے اتنا جو ہے مجھے دینا ہے پیسہ، اور اتنا میرے ساتھ جو ہے نا وہ لگایا ہوتا ہے، بیٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب جو ہارے گا وہ اپنی دلی خوشی کے ساتھ تو نہیں دے گا، وہ ہارنے کی وجہ سے دے گا، تو اس لیے یہ سارے جھوٹے طریقے ہیں، ان کے ساتھ ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو تم اپنی جانوں کو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے تم پر بہت مہربان۔ اب یہ جو ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو تم اپنی جانوں کو، اس کے تین طریقے آ سکتے ہیں کس طرح سے کہ اب اس طرح کرو گے اگر تم برائی کے ساتھ ایک دوسرے کا مال کھاؤ گے تو ہلاکت ہوگی تمہارے لیے، اور اس یعنی کہ یہ ہلاکت کی طرف ہی لے کر جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ جوئے کے اندر ایک فریق دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اس حد تک بھی آ جاتے ہیں، تو یہ سارا جو ہے اس میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک آ جاتا ہے کہ خودکشی نہیں کرتی، یعنی خودکشی اپنی جانوں کو خود نہ قتل کرو، اس سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے اگر تو وہ زہر کے ساتھ کرتا ہے تو اس قیامت تک اس کے ہاتھ میں زہر دیا جائے گا، وہ زہر اس کے پاس ہوگا، وہ قیامت تک اس کو کھاتا رہے گا اور مرتا رہے گا، ایسے کہ موت آتی رہے گی، یعنی کہ اس زہر کو، اور اگر کسی نے خنجر کے ساتھ خود کیا ہے تو وہ خنجر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ مارتا رہے گا، زندہ ہوگا مرے گا، زندہ ہوگا مرے گا، اس طرح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور جو کوئی کود کے چھت سے کود کے جس نے کی وہ بھی اسی طرح سے ہوگا، تو اس لیے خودکشی کیا ہے حرام کر دی گئی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو کوئی کرے گا اس کو زیادتی اور ظلم کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس ان قریب ہم جھونکیں گے اس کو آگ کی طرف، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ پر بہت آسان۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، اگر بچو گے تم، اجتناب کرو گے تم کبائرہ کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ جس سے روکا گیا تم کو، نکفر عنکم سیئاتکم ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، وندخلکم مدخلا کریما اور داخل کریں گے ہم تم کو داخل کرنا عزت والی جگہ پر۔ اب یہ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں جس کے اندر اسلام میں حد مقرر کر دی گئی ہے، یعنی کہ یہ کرو گے تو یہ کئی مفسرین نے اس کی پوری کتاب میں پورے لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں، یہ کئی کبیرہ گناہ ہیں، تو اس کے اندر جن کے اندر حد مقرر ہو گئی ہے نا وہ کبیرہ گناہ ہے، اور باقی جو چھوٹے گناہ ہیں جن کے سے منع کیا گیا لیکن اس کے اوپر حد مقرر نہیں کی گئی، تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے ہو تو تم سے ہم دور کر دیں گے تمہاری برائیاں۔ ایک تو یہ اس کے اندر معنی آ جاتا ہے کہ آپ کے جو آپ سے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، جس طرح آپ سے نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ آپ کے دھل جاتے ہیں، یہ آ جاتا ہے۔ اور یا پھر یہ اس کا معنی اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ توفیق ہی نہیں دے گا پھر چھوٹے گناہ کرنے کی بھی، اللہ تعالیٰ تم سے وہ بھی برائیاں دور کرتا جائے گا، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو آٹومیٹک چھوٹے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بچاتا جائے گا، تو یہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور نہ تمنا کرو تم جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بعض کو تمہارے میں سے بعض پر، یعنی بعض کو بعض پر جو اللہ نے فضیلت دی اس کی تم تمنا نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، آدمیوں کے لیے مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو وہ محنت کرے، جو کمائے محنت کے ساتھ، وَلِلنِّسَاءِ اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ جو وہ محنت سے کمائے، یعنی کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ محنت کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے اوپر جو میں نے فضیلت دیا اس کی تمنا نہ کرو۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے وسلم سے جو ہے نا کہا کہ یہ کیا، یعنی کہ اور مردوں کو جہاد کا بھی حکم دیا گیا، اور پھر مردوں کے جو ہے نا ہمیں عورتوں کو وراثت میں بھی آدھا حصہ ملتا ہے،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے نا یہ نازل ہوئی، یہ والی آیت تب نازل ہوئی ولا تمنوا ما فضل اللہ، کہ نہ تمنا کرو جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو تم پر. اور پھر آگے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ مرد اس لیے جنت میں نہیں جائیں گے اور ان کو ڈبل ثواب اس وجہ سے نہیں ملے گا کہ وہ مرد ہے کہ ان کو اللہ نے ایک حصہ اوپر دیا ہے. تم جو محنت سے کام کرے گا مرد نیکی کا اس کو اس کا اتنا ہی حصہ ملے گا، جو عورت نیکی کرے گی اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا. اور یہ آگے جو آتا ہے کہ مردوں کو حاکم بنائے اس کی بھی پیچھے ایک حکمت ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. جی وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا. اللہ کہہ رہے ہیں اس کی بجائے کہ دوسرے کے ساتھ حسد کرنے کی بجائے یا یہ تمنا کر کاش کہنے کی بجائے اور تقدیر پہ یہ باتیں کرنے کی بجائے یہ ہے کہ سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا. اللہ تعالیٰ فضیلت دینے والا، فضل اپنا کرنے والے ہر ایک کے اوپر. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کو جاننے والا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے وارث جو چھوڑ جائیں اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جن کے ساتھ وعدہ کیا تم نے، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، پس دے دو ان کو ان کا حصہ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر گواہ. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال. اب ان کو کس لیے فضیلت دی گئی مردوں کو کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. ایک ماں کما کے لانا اور اس کو خرچ کرنا بہت بڑے کام ہے. اور پھر یہ سراسر میں کہتی ہوں کہ خاتون کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے. اس کو یہ کہہ لے کہ اس کو یہ نام دے کے نا کہ تم حاکم ہو، تو ایک عورت کا کہہ لے کہ محافظ سیکورٹی گارڈ فری میں بنا دیا، اس کا غلام فری میں بنا دیا. اب ایک خاتون کتنے کروفر کے ساتھ فون کرتی ہے کہ کالج میں یونیورسٹی میں ابو ابھی تک لینے کیوں نہیں آئے، اور ڈانٹ ڈپٹ کے بھی کہہ لیتی ہے اور فری آف کاسٹ اس کا باپ لینے پہنچتا ہے. ٹائم پہ 2 منٹ بھی اوپر نیچے ہو جائے تو وہ ڈانٹ کے کہہ دیتی ہے آپ کو پتہ نہیں میں کب سے انتظار کر رہی ہوں. حالانکہ کوئی پیسے دے کے ڈرائیور لگایا ہو وہ اس طرح سے اس کو کروفر کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیکورٹی گارڈ ہمارا بنا دیا ہے. تو کیا ہمیں حرج ہے، ہمیں کیا یعنی کہ دکھ ہے کہ ان کو ایک نام دینے سے ان کو بھول ہی جائیں گے نا، کہہ لو کہ وہ خوشی ہو جائیں گے کہ تم لوگ کو قوام بنایا اور وہ خوشی میں ہماری ساری وہ کریں گے. اب ایک سوچیں کہ اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے کہیں رستے میں گاڑی خراب ہوتی ہے تو گاڑی سے سب سے پہلے کون نکلے گا باہر؟ جو بھائی ہوگا، باپ ہو، گاڑی کے اندر جو موجود مرد ہوگا وہ باہر نکلے گا اور اس کو ٹھیک کرے گا. اور باہر کتنی کڑکتی دھوپ ہو وہ آپ کو کہے گا نہیں اندر بیٹھ جاؤ، اور اے سی لگا ہوا گاڑی کے اندر اور آپ سکون سے بیٹھی ہوں گی. اور باہر نکل کے گرمی میں دھوپ میں سیٹ کون کر رہا ہے؟ مرد کر رہا ہے. وہ کس لیے کر رہا ہے؟ وہ ہماری اللہ تعالیٰ نے سراسر عورت کو پروٹیکشن دینے کے لیے فری کے اس کو کہہ لو کتنے غلام مہیا کر دیے ہیں کبھی باپ کی صورت میں. اب ہم ان کو، ہمارا کام ہے کہ ان کو عزت دینا، ان کی وہ کرنا، کیونکہ اگر وہ اتنا کر رہے ہیں ہمارے اوپر تو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم ان کو عزت دیں، ان کو قدر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے سجدہ کسی کو کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اب یہ حکم دیا تو نہیں، لیکن اس سے ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ عورت کو کتنی زیادہ ضرورت ہے اپنے شوہر کی عزت اور تابعداری کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت وہی ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اور جس کو وہ دیکھے اور وہ خوش ہو جائے، شوہر اس کو دیکھے اور خوش ہو جائے اور اس کی جو بات وہ حکم کرے اس کو بات کو مانے. تو اس لیے کیا ہے کہ وہ، اور خرچ کرنا، مال کو خرچ کرنا بہت بڑی بات ہے کہ وہ بالکل کوئی بات میں واپس نہیں مانگتے اور وہ بے لوث خرچ کرتے ہیں اپنی اولاد پر، بیوی پر، بچوں پر. فالحات قانتات، پس نیکی کرنے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والی عورتیں، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی غیر موجودگی میں اپنے شوہروں کی، یعنی کہ جب شوہر گھر میں موجود نہیں ہوتی تو اس میں کیا کرتی ہیں؟ حفاظت کرتی ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ یہ جو ہے عورتوں کی بھی بتا رہے ہیں نا کہ خواتین بھی کم نہیں ہیں جو اس طرح کرتی ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت جو ہے قابل عزت احترام بنی ہیں. بما حفظ اللہ، کہ حفاظت کا ذمہ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کا. واللاتی تخافون نشوزہن، بس وہ جو کہ خوف ہو تمہیں جن سے نافرمانی کا، جن سے تمہیں نافرمانی کا خوف ہو. فعظوہن، پس ان کو نصیحت کرو. وہجروہن فی المضاجع، اور الگ کر لو ان سے اپنے بستر. واضربوہن، اور مارو ان کو. اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر کسی کے نافرمانی کا تمہیں خوف ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یعنی کہ یا تو یہ چیزیں نہیں کرتی، وہ قانتات نہیں ہے، حافظات نہیں ہے، یعنی کہ حفاظت نہیں کرتی اپنی غیر موجودگی میں اپنے شوہروں کی، تو آپ کو اس سے ڈر ہے تو کیا کریں؟ ان کو سمجھاؤ. پہلے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ سمجھانا ہے. پھر اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی تو ان کو کیا ہے کہ الگ کر دو ان کے بستر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو گھروں کے اندر ہی الگ کرو، یعنی کہ گھروں سے نکال کے الگ نہیں کرو، ان کو گھروں کے اندر ہی ان کے بستر جو ہے الگ کر دو. اور پھر بھی اگر نہیں مانتی تو ان کو مارو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں مارنا جس طرح تم اپنے غلام اور لونڈیوں کو مارتے ہو، ان کو ایسا، اور چہرے پہ نہیں مارنا، یعنی چہرے پہ مارنے سے بھی گریز کرنا ہے. اور ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا سٹیپ ہی تھپڑ مارنے سے، مار کٹائی سے شروعات کرتے ہیں، حالانکہ یہ آخری سٹیپ ہے. اور وہ بھی اتنی مار ماری کہ اس کے اوپر آپ سے فرمایا زخم نہ اس کو پڑے، ان پہ نشان نہ پڑے، اس طرح کی مار مارنی ہے. تو یہ چیز
ہم نے اس کو فالو کرتے ہوئے اگر کسی کے وہ ہوتی ہے تو پہلے اس اسٹیپ کے ساتھ چلنا ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بس اگر وہ اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا، بس نہ تلاش کرو ان کے اوپر کوئی راستہ، یعنی کہ پھر ان کو تکلیف دینے کا کوئی راستہ نہ تلاش کرو، یا ان کو چھوڑنے کا، طلاق دینے کا، پھر اس طرح کے ہیلے بہانے نہ بناؤ. ان اللہ کان علییا کبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت بلند، بہت بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، اور اگر خوف ہو تمہیں مخالفت کا، بینہما ان دونوں کے درمیان، اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت کا کوئی ڈر ہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، پس بلاؤ حاکم مرد کے اہل و عیال میں سے، مرد کے اہل میں سے ایک حاکم کو پھر بلاؤ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور ایک حاکم بلاؤ عورت کے اہل میں سے. یہ أَهْلِهَا اور أَهْلِهِ سے پتہ چل رہا ہے یہ مرد کی طرف اشارہ جا رہا ہے، اور أَهْلِهَا عورت کی طرف، مؤنث کی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ ان کے ایک ایک حاکم کو بلاؤ. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا، بس موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان، کہ اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرتے تو اللہ محبت ان کی قائم کر دے گا اور بڑھا دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، اور بے شک اللہ ہے جاننے والا، خبر رکھنے والا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.